بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، آج ہم پھر ایک بار بہلول دانا کی ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک بار ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، ملکوں ملکوں گھوما تھا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا، تم سب لوگ میرے لیے باعث و ننگ و عار ہو۔ آج اس سیاح نے تمہیں کیسا عاجز کیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عتاب شاہی اور جوش میں آیا، کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب جائیداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہارون نے دربار برخاست کیا۔ درباریوں میں کھلبلی مچ گئی، ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی اور وہ سب مل کر بہلول کے پاس پہنچے۔ اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاح کے سوالوں کے جوابات ضرور دے گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر، امیر، مشیر زریں کرسی پر بیٹھے۔ ہارون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بہلول کا نام کس طرح لیں، کہیں اس کا نام ہارون کو ناگوار نہ گزرے۔ کہ اسی وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے۔ اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی لاٹھی پٹکتا گدڑی شانے پر ڈالے داخل دربار ہوا اور سیاح کے قریب جا بیٹھا۔ ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا، جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی طرف دیکھا اور قدر تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ جی جناب، ضرور، بہلول نے جواب دیا۔ وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر اسے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدر حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاح اپنی نشست پر آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا، آفرین، عالی جاں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسا دانشمند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے۔ کیا بہلول نے تمہارے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے ہیں؟ ہارون نے پوچھا۔ یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے، جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے اشارے فوراً سمجھ گیا ہے، سیاح بولا۔ بہلول مسکرایا، اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے، لیکن سیاح کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ کوئی سوال کرے کہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محظوظ ہو سکیں گے اور سیکھ بھی لیں گے۔ سیاح بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر دائرہ کھینچا تھا، میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کا عالم فوراً سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوا کو دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی کرے میں بٹ گئی۔
پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی، جو نباتات کی بالندگی اور نشوونما کا ذریعہ ہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانش مند پر فخر کرنا چاہیے۔ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ اس کی شگفتہ باتوں کی حکمت تفنن اور طباع کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی ہوئی دانشمندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ بہلول کی تمام زندگی اسی آنکھ مچولی میں گزری۔ ہارون کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طرح پھانس لے یا اس کا قصہ ہی تمام کر دے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ناظرین کرام، بہلول کی زندگی ایک خوبصورت پیغام ہے، دانشمندی اور عقل و خیرت کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ بہت جلد بہلول دانا کے اگلے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔